معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم قائد المرسلین سید العالمین طہ و یاسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل نکاح کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ ہمارے سلیم بھائی کی دو بچیوں کی شادی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر شادی سے ایک دن قبل جو رت جگہ کی رسم ہمارے مالیگاؤں میں ہے، اس رسم کا بھرپور صحیح استعمال کرتے ہوئے آج انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل منعقد کی ہے اور ایک اچھا پیغام لوگوں کو دیا ہے کہ رت جگہ جو ہے وہ ڈھول تاشوں کا نام نہیں، رت جگہ جو ہے وہ گانے بجانے کا نام نہیں۔ اس طرح بھی رت جگہ کیا جا سکتا ہے کہ علماء کو، مبلغین کو بلا کر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیا جائے۔ میں ایک حدیث پاک پر پوری گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ باپ جنت میں اس طرح دو انگلیوں کی طرح رہیں گے جس نے تین کام کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین کام کرنے والا باپ اور میں محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ کون سا باپ؟ ہر باپ نہیں، بلکہ جس نے تین کام اپنی زندگی میں کیے ہوں گے۔ پہلی بات، بیٹی کی پیدائش پر وہ شخص خوشی کرے اور اس کا اچھا نام رکھے۔ یعنی بیٹے تو سب کے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ماحول پر نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں کریں گے، لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگ بیٹی کی پیدائش کے موقع پر بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے۔ تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین کام کرنے والا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ ان میں سے پہلا کام یہ کہ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے، یعنی ناراض نہ ہو اور اس کا اچھا نام رکھے۔ میرے آقا صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مچل جائیے، خوش ہو جائیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اب یہاں یہ بات نہیں آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ انکار نہیں، روزے کی عظمت کا انکار نہیں، ظاہر سی بات ہے سارے نوافل فرائض کے بعد ہی مقبول ہوتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے بیٹیوں کے باپ کو کہ فرمایا کہ میرے اس طرح قریب ہوں گے اور پیدائش پر خوشی کرنے والا۔ لیکن عام طور پر جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو لوگ خوشی نہیں کرتے، بیٹا پیدا ہوگا تو مٹھائیاں بٹتی ہیں، پیڑے بٹتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو تو پڑوسی کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ بیٹی پیدا ہوئی، بلکہ اب تو بیٹی پیدا ہونے پر ماں کا چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا کیا اور بیٹی کیا، یہ تو دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کبھی بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے دل میں تمہارے لیے پیار ہوتا ہے، بیٹیوں کے دل میں تمہارے لیے محبت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بیٹیاں ماں باپ کو جتنا چاہتی ہے اس سے زیادہ کون کس کو چاہتا ہے۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کی ایک لڑکی سے محبت سے شادی ہو گئی، حالانکہ ظاہر سی بات ہے اسلام میں محبت کی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، چند شادیاں اگر دو چار کامیاب ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اکثر محبت سے جو شادیاں ہوتی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ جو لڑکی آپ کی وجہ سے آپ کے حسن کو دیکھ کر، آپ کی دولت کو دیکھ کر، آپ کے مال کو دیکھ کر، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ باغی ہو گئی اور اس نے ماں باپ سے بغاوت کر لی، جب آپ سے کوئی اچھا بندہ اس کو نظر آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ بھی بغاوت کرے گی۔ اس لیے اسلام نے محبت کی شادیوں کو، لو میرج کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے اس کا بہت خیال کیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال دونوں میاں بیوی کی محبت سے شادی ہوئی، اور جب محبت سے شادی ہوئی تو محبت سے شادی کے بعد ان دونوں نے کمرے میں بیٹھ کر یہ بات طے کی، کیونکہ آپ کی شادی میں میرے ماں باپ راضی نہیں تھے اور میری شادی میں آپ کے ماں باپ ناراض تھے، یعنی دونوں کے ماں باپ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ تو اب ہم یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ جو ماں باپ ہم سے راضی نہ تھے شادی کے وقت، اگر ان میں سے کوئی آتا ہے تو ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے اور ہم اپنی زندگی خود جئیں گے، ہم اپنی زندگی خود گزاریں گے۔ ایسے میں جب دونوں نے یہ طے کیا، دونوں نے یہ فیصلہ کیا، تو اب دونوں اپنی زندگی میں رہنے لگے۔ اتنے میں ایک منظر یہ دیکھا گیا کہ لڑکے کے ماں باپ کو جب پتا چلا کہ ہمارا بیٹا سیٹ ہو گیا ہے اور وہ اس کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے اور وہ مال و دولت بھی حاصل کر چکا ہے، تو لڑکے کے ماں باپ آتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اندر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی پوچھا گیا کون، تو باہر سے آواز آئی، بیٹا تمہارے ماں باپ آئے ہیں، دروازہ کھولو، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور اس کی بیوی نے کہا، آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تو ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اور اس کے بعد بیوی نے کہا، اس لیے جو ہماری شادی سے ناراض تھے ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اللہ اکبر، اس نے دروازہ نہیں کھولا، کچھ دیر تک وہ دستک دیتے رہے، آواز دیتے رہے، اور اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو کچھ دن گزرتے گئے، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد پھر دروازے پہ دستک کی آواز آئی اور اب پوچھا گیا تو کون؟ تو لڑکی کے ماں باپ نے کہا، بیٹی تیرے ماں باپ آئے ہیں، پتا چلا ہے کہ تو بہت سکون سے ہے۔ تو اس وقت اس لڑکی نے شوہر کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، اور جب اس کے بعد دیکھا تو شوہر نے کہا، ہم تو طے کر چکے ہیں کہ جو ہماری شادی
شادی پر ناراض تھے، ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، اور آپ یہ منظر دیکھ چکی ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تو آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ اس لڑکی نے کہا رکھنا ہو تو رکھیں، نہ رکھنا ہو تو نہ رکھیں، لیکن میں یہ تو نہیں کر سکتی کہ میرے ماں باپ میرے دروازے پر آئیں اور میں ان کے لیے دروازہ نہ کھولوں، میں یہ قطعاً نہیں کر سکتی۔ اٹھ کے اس نے یہ دروازہ کھولا، وہ شخص مجبور ہوا اور اس کے ماں باپ کو لینے کے لیے، لیکن جب اس کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے تو اس نے کوئی خوشی نہیں کیا، لیکن جس دن اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے خوب خوشیوں کا اظہار کیا۔ تب اس کی بیوی نے پوچھا تھا کہ بیٹوں کی پیدائش پر آپ تو اتنے خوش نہ ہوئے، بیٹی کی پیدائش پر خوشی کی وجہ کیا تھی؟ تو اس وقت اس نے روتے ہوئے کہا تھا ایک دن میں اپنے بیٹے اور بہو کے دروازے پہ جا کے دستک دوں گا تو بیٹا دروازہ نہیں کھولے گا، یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن میری بیٹی میرے بڑھاپے میں میرے لیے دروازہ کھول دے گی، اس لیے جس سے میری خوشیاں بڑھاپے کی وابستہ ہیں میں اس کی پیدائش پر خوشی نہ کروں تو کس کی پیدائش پر خوشی کروں؟ یہ بات ہے۔ بیٹیاں ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، لیکن ہم ہے کہ یہ جاہل دنیا، یہ گوار دنیا، یہ مغربی تہذیب کے رنگ میں ڈوبی ہوئی دنیا، آج ہم اس دنیا کے دلدل میں ڈوب کر حقیقی اسلام سے آنکھیں چرا رہے ہیں، حقیقی اسلام سے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ ہم سے محبت کرنے والوں سے ہم نفرت کرتے ہیں اور نفرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بیٹوں سے محبت نہ کریں، آپ اپنے بیٹوں سے بھی محبت کریں، لیکن بیٹیوں سے بھی محبت کریں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ اکبر، گھر میں ساس تانا دیتی ہے کہ تجھے تو بیٹیاں ہی ہوتی ہے، نندے تانا دیتی ہے اس کو تو بیٹیاں ہی ہوتی ہے، گھر کے فرد اس کو تانا دیتے کہ بیٹیاں ہی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا قصور کیا ہے؟ بیٹیاں ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ اس کو بیٹیاں ہو۔ اور پھر سنو، بیٹی کی پیدائش پر میرے نبی نے تو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں خوشی منانے والے ماں باپ پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو بیٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بیٹی بڑی عظیم چیز ہے۔ ہاں، بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں، بیٹی کو عائشہ کہتے ہیں، بیٹی کو ام حبیبہ کہتے ہیں، بیٹی کو ام سلمہ کہتے ہیں، بیٹی کو جویریہ کہتے ہیں، بیٹی کو صفیہ کہتے ہیں، بیٹی ہی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، بیٹی ہی کو رابعہ بصری کہتے ہیں، بیٹی ہی کو نفیسہ مصری کہتے ہیں، بیٹی ہی ام الورا ماہ نور ہوتی ہے، بیٹی ہی ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ تو کریں اگر بیٹی بری ہوتی تو پھر فاطمہ کسی کی بیٹی نہ ہوتی۔ یاد رکھیں بیٹی بری نہیں، بیٹی دل کے چین کا نام ہے، بیٹی آنکھوں کا سرور کا نام ہے، بیٹی قرۃ العین کا نام ہے، بیٹی دلوں کی دھڑکنوں کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی مرد کو اپنے جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ کسی عورت کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام جو 3 کام کرنے والا باپ ہے اور وہ جنت میں ہم دو اتنے قریب ہوں گے، اس میں سے پہلا کام کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کریں، بیٹی پیدا ہو تو خوشی کریں۔ دوسری چیز اس کا اچھا نام رکھیں۔ اچھا نام کیا ہے؟ اس پہ بار بار تقریریں ہو چکی ہے۔ اچھا نام یہ ہے کہ بزرگوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھیں۔ یہ جو ہم نے اپنی طبیعت سے یہ نئے نام کے چکر میں اب نام کیا رکھتے ہیں؟ الماس، روبینہ، یہ نئے نام ہے۔ ثانیہ، یہ نئے نام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شبانہ، یہ نئے نام۔ شبانہ کوئی نام ہے؟ الماس کوئی نام ہے؟ روبینہ کوئی نام ہے؟ یہ کوئی نام نہیں۔ شبانہ کہتے ہیں رات کو۔ اگر آپ کی بیٹی رات کی طرح ہو جائے تو، اگر آپ کی بیٹی رات کی طرح ہو جائے تو شبانہ کا مطلب رات ہوتا ہے کہ اس کو کوئی رات کہہ کے پکارے، کوئی لیل کہہ کے پکارے، عجیب سی بات ہے۔ اب کچھ لوگ سدرہ بھی نام رکھتے ہیں۔
सिदरा, मैं अगरचे इसको नाजायज और जायज सी बात है, शबाना नाम भी कोई नाजायज नहीं है, लेकिन सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं, सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। तो कम से कम आप उसका नाम रखें। किसी ने नाम तहरीम भी रखा है, तहरीम, ये जो तहरीम है ये हराम करने वाली को कहते हैं। तहरीम मतलब, हाँ, अब लोग कहते हैं कि कुरान में ना तहरीम, सूरह तहरीम है, तो आपको हैरत होना चाहिए कि हर कुरान में जिसका जिक्र आया है तब उसका नाम अपनी बच्ची और बच्चे के नाम पे रख दें, तो फिर कुरान में तो फिरौन भी है, फिरौन में तो इबलीस भी है, कुरान में तो इबलीस भी है, कुरान में तो जो वो फिर नमरूद का तस्करा भी है, कुरान में तो याजूज और माजूज का तस्करा भी है, इसी तरीके से कुरान में हारूत और मारूत का तस्करा भी है, फिर कुरान में अबू लहब का नाम भी है। तो कम से कम कुरान में जिनका जिक्र आया है तो पहले आप देख तो ले कि उसका माना क्या है, कुरान के अंदर किस माना में कौन सी चीज बयान की गई है। कुरान की हर आयत हमारे लिए अजमत वाली है, कुरान की हर आयत हमारे लिए ताजीम वाली है, लेकिन बात इतनी है कुरान ने किसी चीज का तस्करा तारीफ के साथ किया है और किसी चीज का तस्करा बेजारी के साथ किया है, तो कम अज कम हमें यह पता होना चाहिए कि कुरान हमें कहना क्या चाहता है, कुरान हमें हमसे क्या मुतालबा करता है, कुरान हमसे क्या बात करता है। आपको मशवरा देना चाहता हूं, बहुत संजीदगी के साथ अपने बच्चों का नाम बुजुर्गों के नाम पे रखें। आप देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी सबसे चहीती बेटी का नाम अपनी चची और अपनी दादी के नाम पे रखा। हुजूर की दादी का नाम फातिमा था, हुजूर की चची का नाम फातिमा बिन्त असद था, हुजूर ने अपनी चहीती बेटी का नाम फातिमा रखा। ये और बात है कि ये फातिमा बड़ी अजीम है। आका फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा कहते हैं अलग होने वाली को, सबसे जुदा होने वाली को फातिमा कहते हैं। यानी फातिमा का नाम अब फातिमा इसमें बामुसम्मा ये हो गया कि वो सबसे अलग है, सबसे अलग इस तरह से है कि कोई औरत रसूलुल्लाह के मुशाबे नहीं हो सकती। सैयदा फातिमा हुजूर के मुशाबे हैं, सूरत में मुशाबे, आंखों में मुशाबे, पेशानियों में मुशाबे, गुफ्तगू में मुशाबे, चलने में मुशाबे, बोलने में मुशाबे। हत्ता के उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल गुफ्तगू के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब करते थे, सैयदा फातिमतुज ज़हरा भी जब गुफ्तगू करती थी तो उन्हीं अल्फाज के साथ गुफ्तगू करती थी। हमें महसूस नहीं होता था कि आमिना का लाल बोल रहा है या फिर उस लाल की शहजादी गुफ्तगू कर रही है। इस तरह सैयदा फातिमतुज ज़हरा का अंदाज था, चलने का अंदाज बाबा की तरह, बल्कि यूं लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। जब सैयदा फातिमतुज ज़हरा को लोग चलते देखते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो, या ऐसा लगता था जैसे कुरान पर साहिब कुरान उंगली फेर रहा हो। इस अंदाज से वो चलती थी, उनके चलने का अंदाज ये था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। फिर याद रखे उस फातिमा की शान ये है, आका फरमाते हैं कि फातिमा का जो मतलब होता है वो जुदा करने की होता है। जो फातिमा से अकीदत और मोहब्बत करे अल्लाह उसको जहन्नम से जुदा कर देगा। और फिर सैयदा फातिमतुज ज़हरा का नाम फातिमा है, लेकिन उनके अलकाबात है। मेरे सरकार ने उनको बतूल कहा है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतूल कहा है। और बतूल का मतलब होता है सबसे कट कर खुदा की हो जाने वाली। वह तबत्तल इलैहि तबतीला, कि सबसे कट के उसी से हो जाओ। ये तबत्तल से बतूल है, तबतीला बतूल, यानी सबसे कट कर खुदा की हो गई। अल्लाह से वो ताल्लुक पैदा किया कि पूरी पूरी रात एक सजदे में गुजार देती थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। और बाद में फिर आप देखें इमाम हुसैन की बेटियां हैं, एक का नाम फातिमा सुगरा है, एक का नाम फातिमा कुबरा है, जिन्हें हम कभी हजरत सुगरा कहते हैं, कभी हम हजरत सकीना कहते हैं। इमाम हुसैन ने अपनी अम्मी के नाम पर
اپنی بیٹیوں کا نام رکھا. پھر اس کے بعد آپ نیچے چلے جائیں تو آپ کو کثرت سے فاطمہ نام نظر آئے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کسی کا نام عائشہ نظر آئے گا. آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے کسی کا نام صفیہ نظر آئے گا. یہ بزرگوں کے نام پر ہے اور ان ناموں کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر کسی کا نام اپنے بچوں کا نام کسی بزرگ کے نام پہ رکھتے ہیں تو پھر ان کا اثر بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اب آپ اپنی بیٹی کا نام جو ہے ٹینس کے کھلاڑی کے نام پہ ثانیہ رکھیں تو پھر وہ اچھل کودی کرے گی اور کیا کر سکتی ہے. اسی طریقے سے آپ کسی فلم کی جو ہے وہ اداکارہ کے نام پہ نام رکھیں. کوئی سیریل چل رہا ہو، جیسے مثال کے طور پہ جو سیریل زیادہ چلتا ہے اس سیریل کے نام پہ لوگ بچوں کا نام رکھنے لگتے ہیں تو پھر وہ سیریل کا اداکار جو ہوگا وہ ننگا دھڑنگا، وہ زانی شرابی، وہ ماں باپ کا باغی، آپ بتائیں ان کے نام پر آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو پھر ان کے اندر وہی صفات پیدا ہوگی. اپنے بچوں کا نام، اپنی بیٹیوں کا نام، اپنے بیٹوں کا نام، اپنے پوتوں کا نام، اپنی پوتیوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھے. اور 1450 سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ایک سے ایک نام ہے. اور پھر ادھر مردوں میں نام کیا ہوتا تھا؟ دادا کا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، پوتے کا نام بھی محمد. اتنا کثرت سے نام محمد ہوتا تھا. ارے بلکہ مسلمانوں کو نام محمد سے پیار اتنا ہوتا تھا کہ جس کا نام پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو بھی محمد ہی کہہ کر کے پکارا کرتے تھے. یہ حال تھا مسلمانوں کا نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی تہذیب ہے، وہ کسی کو بھی پکاریں گے تو نام سے نہیں پکارتے، محمد ہی کہہ کے پکارتے. مدینہ شریف کے لوگ آج بھی ہر مرد کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ میری محبت میں محمد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے باپ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے. پھر آپ جو چاہے نام پکارنے کے لیے رکھیں. اور بیٹیوں کے نام بھی دیکھو کتنا پیارا نام ہے، ام کلثوم، کتنا پیارا نام ہے زینب، کتنا پیارا نام ہے فاطمہ، کتنا پیارا نام ہے خدیجہ، کتنا پیارا نام ہے میمونہ، کتنا پیارا نام ہے صفیہ، کتنا پیارا نام ہے ام سلمہ، ام حبیبہ. یہ کتنے عظیم نام ہے. پھر اس کے بعد ایک ناموں کا طویل سلسلہ ہے. حضرت نفیسہ مصری، یہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو تھی، اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی. رابعہ بصری، یہ کتنی عظیم ولیہ خاتون تھی. اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے نام دیکھے. اما عائشہ صدیقہ کا نام، پھر ان کا لقب حمیرہ. یہ سارے نام ہیں، ان ناموں میں برکت ہے. اور ان ناموں کو آپ پکاریں گے تو آپ کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملے گی، ہر حرف کے بدلے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ذرا سا وہ تاریخ کے حساب سے نام نکال کر کے دیں، تاریخی نام نکال کر کے دیں. الف سے ہونا چاہیے اور با سے ہونا چاہیے اور اس سے ہونا چاہیے. ارے چھوڑ یار، یہ سب کیا تاریخ اور جغرافیہ لگا رکھا ہے. اپنے آقاؤں کے نام پہ رکھو نا، اپنے آقاؤں کے نام پہ رکھو. انبیاء کرام کے نام کیسے؟ عزیر علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، ایوب، یوسف. یہ نام ہے، کیسے کیسے نام ہے، کیا پیارے پیارے نام ہے. ان ناموں کو قرآن نے بیان فرمایا ہے. نام اچھے رکھو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی پیدا ہو تو خوشی کرے، نام اچھا رکھے، اچھا نام. اور پہلی بات تو پہلے ایک طریقہ تھا کہ نام بزرگوں سے لیتے تھے، نام بزرگوں سے لیتے تھے. اور اب نام بزرگوں سے نہیں لیتے، اب نام سیریلوں سے لیتے ہیں، نام فلموں سے لیتے ہیں، نام ٹی وی سے لیتے ہیں. اس لیے نام کا مطلب ہی نہیں. پتھروں کے نام پہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، پتھروں کے نام پہ. الماس کیا ہے؟ پتھر تو ہے، الماس پتھر کا نام ہے. اسی طریقے سے جو وہ نیلم، یہ بھی پتھر ہے. اسی طریقے سے نیلو فر، یہ نیلو بھی کوئی نام ہے. ریشمہ، کسی کے نام رکھے ہو تو معافی چاہتا ہوں، برا نہیں مانے. ریشمہ مسلم نام نہیں ہے. ریشمہ کیا مطلب ہوا؟ جب ہمارے پاس 14 صدیوں کا ناموں کا ذخیرہ ہے،
اگر وقت ہوتا تو اس پر اور مزید گفتگو ہوتی، میں پورے نام کی فہرست پڑھ سکتا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ بزرگوں سے نام لیں اور وہ جو نام دے وہ رکھیں۔ اب تو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہی سے اپنی طبیعت سے ڈھونڈنے لگتے ہیں نام، اور وہی فلمی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، سیریل کی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں، آپ نے نام رکھا نا، بلکہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام تو غلط نام جانوروں کا بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول غلط نام جانوروں کا رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ شاہ حبشہ نے تحفتاً بھیجا تھا، یا رسول اللہ یہ اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے شاہ حبشہ نے نذر کیا تھا، تو اس گدھے نے دراز گوشت نے، اب آپ سمجھ گئے نا وہ گدھا، لیکن اب دراز گوشت اس کو کہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حبشہ کے بادشاہ نے جب اس دراز گوشت کو اس جو ہے وہ گدھے کو بھیجا، تو اس گدھے نے حضور سے کلام کیا، اور جب کلام کیا تو میرے آقا نے اس کا نام پوچھا۔ سنت یہ ہے جب آپ سے کوئی بات کرے تو پہلے اس کا نام پوچھو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا نام یزید نہیں ہے بلکہ تیرا نام یافور ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کی نگاہ نبوت، نگاہ غیب داں یہ دیکھ رہی تھی کہ یزید پلید نام کا ایک شخص جو ہے امت میں سنت کو تبدیل کرے گا، اہل بیت سے دشمنی کرے گا، تو اہل بیت کے دشمن کے نام پر میرے نبی نے گدھے کا نام بھی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو اللہ اکبر، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آقا نے فرمایا تیرا نام یزید نہیں، تیرا نام یافور ہے، یافور۔ سرکار نے وہ یافور ہے۔ اب وہ یافور حضور کی خدمت میں رہنے لگا، آقا علیہ السلام اس پہ دراز گوشت پر سواری بھی کرتے، اور پھر کبھی کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اس کو بولتے یافور جاؤ اور فلاں صحابی کو بلا لاؤ، وہ کودتا ہوا جاتا اور دروازے پہ منہ مارتا، جب اس کو دیکھتے تو سمجھ جاتے حضور کا قاصد آ گیا، اور صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں آ جاتے۔ وہ گدھا تھا، گدھا دراز گوشت، اللہ اللہ ہم اس کو ادباً دراز گوشت کہتے ہیں، لیکن اس نے حضور کی بارگاہ میں رہ کر پھر وہ شان حاصل کی، حضور سے وہ محبت کی کہ حضور کے بغیر وہ رہتا نہیں تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو دیکھا کہ صحابہ رو رہے ہیں، تو وہ کبھی اس کے پاس کھڑے ہو کے کان لگاتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، کبھی ادھر کھڑے ہو کے کان لگاتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ حضور پردہ فرما گئے، تو وہ اتنا رویا اور دوڑتے ہوئے گیا اور کنویں میں جا کر اس نے چھلانگ لگا دی اور کنویں میں گر کے وہ مر گیا، اور دنیا کو درس دے گیا کہ جب میرا محبوب نہ رہا دنیا میں تو میں رہ کر کے کیا کروں گا۔ ظاہری طور پہ میرے حبیب نے پردہ فرمایا تو وہ دراز گوشت بھی جو ہے کنویں میں گر کر کے اس نے اپنی جان دے دی۔ آپ غور فرمائیں، یہ ناموں کی تاثیر ہے۔ اللہ کے حبیب نے جانوروں کے نام بھی رکھے تو اچھے نام رکھے، بلکہ جانوروں کے نام رکھنا بھی سنت ہے، لیکن اب جانوروں کے نام کوئی ایسا نام نہیں رکھیں کہ کوئی انسان سے ٹکرا جائے، نام انسان سے ٹکرا جائے کہ اس کی ہجو ہو، اس کی بے عزتی ہو، ایسے نام جانوروں کے نہیں رکھنا چاہیے، یعنی اس کا معنی اچھا ہو۔ حضور نے تو اپنی تلواروں کے نام بھی رکھے تھے، اللہ کے رسول نے تو اپنی کمانوں کے نام بھی رکھے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم نام ایسے تھے کہ جن کو سن کر کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، اولیاء اللہ کے نام پہ رکھو۔ پھر حضور فرماتے ہیں بیٹی کی اس نے اچھی تربیت کی، یعنی بچے کے پیدائش کے بعد نام ہی اچھا نہ رکھا بلکہ تربیت۔ اب تربیت کا جو مرحلہ ہے بیٹی کا وہ بڑا نازک ہے۔ انشاءاللہ کل میرا بیان عورتوں میں خاص طور پہ ہونے والا ہے، مدرسہ منیرہ میں مغرب سے رات 10 بجے تک کے درمیان۔ اس میں عنوان یہ ہے اسلامی بیٹی کا روحانی سفر، یعنی پیدائش سے لے کر سسرال جانے تک اس کا روحانی سفر کیسا ہوتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ آج صرف اشارہ دے رہے ہیں، اور خواتین اگر سن رہی ہیں تو منیرہ مدرسہ کل پہنچیں، خاص ان کے لیے ہی بیان ہے، محفل بھی ان کے لیے ہے۔ بیٹی کی تربیت، بیٹی کی تربیت ماں اور باپ دونوں کو مل کے کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ، تربیت کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تربیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کہیں، اور ایک تربیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کردار سے اپنی اولاد میں کردار کو منتقل کریں۔ جب میاں بیوی زیادہ لڑتے ہیں، ایک بات،
میاں بیوی میں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ذہنی طور پر ٹینشن میں رہنے لگتے ہیں. اس طرح سے بچوں کے اندر بھی پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ ان کے اندر جھگڑالو پن، چڑچڑا پن اور لڑائیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے جن کے گھر میں ماں باپ زیادہ لڑتے ہیں ایسی بیٹیاں اور بیٹے بھی لڑائی جھگڑے کے عادی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی بیویوں سے کبھی جھگڑا نہیں کیا. حضور کی شان ہی نہیں تھی جھگڑا کرنا، اللہ اکبر. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سے آپ کی ازواج مطہرات کبھی کبھی جو وہ زبان چلاتی اور حضور علیہ السلام مسکرا کر کے درگزر فرما دیتے. اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو. اب بتائیں جو مذہب جھگڑا کرنے سے، زبانی جھگڑا کرنے سے منع کرتا ہے، وہ مذہب مار دھاڑ کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ اسلام میں تو مار دھاڑ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بیوی کو مارنا انتہائی جاہلانہ بلکہ کافروں کی رسومات ہے. یہ بیویوں کو مارنا پیٹنا، بیوی کو مارے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کو مارنے والا اور پھر اس کے ساتھ رہنے والا ایسے ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا. حضور فرماتے ہیں تھوک کر چاٹنے والا جیسے ہوتا ہے ایسے ہی بیوی کو مار کے اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے. ہاں ایک منزل ہے جہاں اسلام نے بیوی کو مارنے کی اجازت دی ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر بیوی آپ سے کنٹرول نہیں ہوتی تو آپ پہلے اس کو سمجھاؤ، سمجھانے پر بھی نہ مانے تو اس سے بستر الگ کرو، اس پر بھی نہ مانے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی مسواک سے اس کو ایسے مارو کہ اس کی ضرب نہ لگے. اب ظاہر سی بات ہے کہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ مسواک رہتی ہے جیب میں، تو مسواک سے کیا ماریں گے؟ اور چپلوں سے مارتے ہیں، جوتوں سے مارتے ہیں. ایسے مردوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. اس کا اثر آپ کے بچوں پہ پڑتا ہے، غلط اثر پڑتا ہے بچوں پر. اسلام دیکھیے تربیت کے مراحل میں بڑا حسین انداز رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اسلام جب ایک بیٹی اپنی ماں کو سیریل دیکھتے ہوئے دیکھے گی کہ وہ سیریل دیکھتے بیٹھی ہے تو پھر جو ہے وہ بیٹی کے دل پر کیا آپ اثر ڈال سکیں گے؟ وہ ماں کے ساتھ سیریل دیکھنا دیکھ رہی، سیکھ رہی ہے، اور سیریلوں کے اندر کیا گندگی نہیں ہے. سیریلوں کا عنوان جو مجھے ایک اندازہ ہوتا ہے، سیریل کے اداکاروں کا انٹرویو پڑھ کر جو میں اندازہ کرتا ہوں اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ سیریل کا مطلب یہ ہے ناجائز تعلقات پیدا کرنے کی ترغیب. اس لیے کہ ایکتا کپور نام کی ایک عورت ہے جو ہندوستان میں سیریلوں کو بہت فروغ دیتی ہے. اس کا انٹرویو تھا کہ ہم اپنے سیریلوں کے ذریعے سے مظلوم عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب ایک مرد کئی عورتوں کے ساتھ مزے کر سکتا ہے تو ایک عورت بھی کئی مردوں کے ساتھ مزے کر سکتی ہے. ہمارا عنوان یہ ہے، یہ اس کا انٹرویو ہے، میں نے اس پر کبھی تفصیلی گفتگو بھی کی ہے. اب بتائیں کہ ایک عورت جو ہے جب کئی مردوں کے ساتھ مزے کرے گی تو پھر اس کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ دوسرے مذاہب میں تو ایک عورت 5 مردوں کے ساتھ رہ سکتی ہے، یہ اس مذہب کی بات ہو سکتی ہے. اسلام تو وہ مقدس مذہب ہے کہ ہمارے یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک چچا کے بیٹے کا ہاتھ بھی جوان لڑکی نہیں پکڑ سکتی. ہمارے مذہب کے تقدس کا یہ حال ہے. ہم نے بیٹیوں کو سونے سے زیادہ، ہیرے سے زیادہ، بلکہ قوم کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی سمجھ رکھا ہے. ہمارے یہاں بیٹی جگر کے ٹکڑے کا نام ہے، ہمارے یہاں بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے، ہمارے یہاں بیٹی جو ہے اللہ کی نعمت کا نام ہے، ہمارے یہاں بیٹی خدا کی جنت کا نام ہے. ہمارے یہاں بیٹی کا بڑا عظیم تصور ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو مردوں کے درمیان رکھنا پسند نہیں کرتے، بلکہ میرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے اگر کوئی نابینا آ کر کے بیٹھ جائے تو عورت کو کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو. نابینا سے بھی پردہ کروایا جاتا ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. لیکن جو اب بتائیں کہ جب ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ سیریل دیکھے گی، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ جب کبھی کوئی مہمان آتے تھے تو غیر شادی شدہ بیٹیوں کو ان مہمانوں کے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے، ہندوستان کی تہذیب. اور جب عورتیں جب کبھی گفتگو کرتی تھی تو وہاں نوجوان غیر شادی شدہ بیٹیوں کی انٹری نہیں ہوتی تھی. آج تو غیر شادی شدہ بیٹیاں انٹرنیٹ چلاتی ہیں،
उन बेटियों को इसलिए वहां बैठने नहीं दिया जाता था कि मेहमान है, पता नहीं सास की कहानी कहेंगे, बहू का जिक्र करेंगे और माशरे का जिक्र करेंगे, मेरी बेटी इन बातों को सुनकर कहीं बिगड़ ना जाए, उस पर गलत असर पैदा ना हो, पता नहीं मेहमान क्या बात करेगा, हम उसको रोक नहीं सकते। तो मेहमानों के दरमियान बेटियों को बैठने की इजाजत नहीं होती थी, ऐसे हालात होते थे। लेकिन अब की कैफियत क्या है, अब के हालात क्या है? बेटियां तो इंटरनेट चला रही है, बेटियां तो फेसबुक चला रही है, बल्कि बेटियां तो अल्लाह अकबर अब मां के साथ घूमने के लिए निकली है और बेपर्दा घूम रही है, मां भी घूम रही है, बेटी भी घूम रही है। ये सूरत हाल है, ये हालात हैं। आप जानते हैं एक ऐसी बेटी है जिसने सिर्फ 4 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज किया है, 4 साल की। उसी बेटी का नाम है सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। कूफा में सबसे पहले कुरान मुकद्दस का दर्स शुरू करने वाली मुफस्सिर कुरान का नाम है सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। कूफा की जमीन पे सबसे पहले खवातीन इस्लाम को कुरान की तफसीर सुनाने वाली सैयदा ज़ैनब है सलामुल्लाह अलैहा। आप गौर करें, ये किसका असर था? ये असर किसका था? भाई, भतीजे, बेटे और भांजे सबकी लाशें घोड़ों से कुचली हुई है। उस वक्त हौसला औरतों को कहने वाली कि उठ के असर की नमाज पढ़ो, ये कहने वाली जात किसकी है? सैयदा ज़ैनब की। क्यों? ये हौसला किसका था? औरत तो बड़ी नाजुक होती है, औरत तो चूहे को मरा हुआ देखकर भी खाना खाना भूल जाती है। आखिर उस औरत के पास इतना जिगर कहां से आया था जिसको ज़ैनब कहते थे? जहां मर्दों का पित्ता पानी होता था वहां ज़ैनब क़यादत कर रही थी पूरे काफिले की। ज़ैनब गुफ्तगू कर रही थी अल्लाह अकबर पूरे काफिले का नुमाइंदा बनकर। ज़ैनब सालारे काफिला बन करके जो है मदीने मुनव्वरा तक के पूरे काफिले को ला रही थी। जहां ज़ैनुल आबिदीन इमाम पाक के आंसू न थमते थे वहां ज़ैनब ठपकियां और तसल्लियां दे रही थी। आखिर एक औरत के अंदर इतने गुर, इतनी सिफात, इतना किरदार, इतना जज्बा, इतनी इस्तिकामत किसने पैदा किया था? मैं कहता हूं कि ये किसी मकतब और खानका की करामत न थी, ये सैयदा फातिमा की तरबियत का नतीजा था कि फातिमा ने अपने वालिद, अपने नबी से तरबियत पाई और उसी तरबियत को सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी में मुंतकिल किया है और वही बेटी सैयदा ज़ैनब के नाम से दुनिया के सामने आई है। किरदार ज़ैनब इतना हसीन है कि सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जहां मर्द की हिम्मत जवाब दे गई, वो काफिला देख करके मर्द रो पड़े, कभी कई मर्द बेहोश हो गए, कुछ लोगों ने जाने दे दी रो रो कर, लेकिन सैयदा ज़ैनब का हौसला था कि वो पूरे काफिले को तसल्ली दे रही थी। ये मां की तरबियत का नतीजा था, मां की तरबियत का नतीजा था। गोद में ज़ैनब पल रही थी सैयदा फातिमा के, तो गोया के फातिमा की गोद में दूसरी फातिमा, फातिमा सानी परवरिश पा रही थी और उनका लक़ब भी फातिमा सानी है, इसलिए कि नबी का किरदार लोगों ने सैयदा फातिमा में देखा है और फातिमा का किरदार लोगों ने ज़ैनब में देखा है। अगर ताइफ की वादियों के पत्थर पर मुस्तफा जाने रहमत को सब्र करता हुआ देखना है तो कूफा की जमीन पर उसके बाजारों में ज़ैनब को चलता हुआ देख लो तो पता चलेगा कि वही ताइफ का अंदाज नबी ने फातिमा में मुंतकिल किया और फातिमा ने अपनी बेटी ज़ैनब में मुंतकिल फरमाया। आप नहीं देखते वहां पत्थर है, यहां गालियां हैं, वहां पर जो है वो शोर शराबा औबाश लड़कों का है, यहां भी औबाश लड़कों का शोर शराबा है। यूं कहा जा रहा है कि चोर, उचक्के और डाकुओं की औलादें आई है, लेकिन कुर्बान जाए सैयदा ज़ैनब के पाए से बात में लग्जिश भी आती, सैयदा ज़ैनब के पाए से बात में। ये तरबियत का नतीजा। तरबियत बड़ी अजीम होती है। मैं सिर्फ मिलाने के लिए, समझाने के लिए कहता हूं, अगर भालू को नाचने की तरबियत दे दी जाए तो मदारी का भालू नाचने लगता है, शेर को नाचने की तरबियत मिल जाए तो सर्कस का शेर नाचने लगता है। तो ये तरबियत का नतीजा है। जब तरबियत शेर को नचा देती है तो गलत तरबियत इंसान के बच्चों को भी नचाती है। और आप देखेंगे कि जब तरबियत, अल्लाह अकबर, वली की चौखट पे बैठने वाले कुत्ते को जब औलिया की किरदार के फैजान की तरबियत मिलती है तो वो कुत्ते की शान क्या होती है कि अल्लाह ताला उस कुत्ते का जिक्र कुरान में फरमाता है। बात तरबियत की है। तरबियत, हम तरबियत नहीं करते अपनी औलाद की। पहली बात तो किसी के पास टाइम ही नहीं है औलाद को टाइम देने के लिए। घर में आते हैं, खाना खाते हैं, फौरन निकलते हैं दोस्त यारों के पास या टीवी खोल करके बैठ जाते हैं। कौन देता है टाइम तरबियत के लिए? और जब तक हम तरबियत न देंगे
ہم کبھی جو ہے اپنی اولاد سے خیر کی امید نہیں کر سکتے. کم سے کم ہر ماں باپ 1 گھنٹہ روزانہ اللہ توفیق دے تو اپنی اولاد کو دے، ان کو صحابہ کی داستان بتائیں، اولیاء کی داستان بتائیں، صدیقین کی داستان بتائیں، کربلا کی داستان بتائیں، اور اپنے مذہب کی تعلیمات بتائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے. اور یہ کام سب سے حسین انداز میں مائیں کر سکتی ہے. ماں سب سے اچھا کردار ادا کر سکتی ہے اس میں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے ماں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ماں کو پتہ ہے کربلا کیا ہے، ماں کو پتہ ہے طائف کیا ہے، ماں کو پتہ ہے حضور کی زندگی کیا ہے، ماں کو پتہ ہے صحابہ کی زندگی کیا ہے. کچھ نہیں پتا. ماں کا حال تو یہ ہے وہ اپنی بیٹی کو گالی دیتی ہے. ماؤں کا حال یہ ہے وہ اپنی بیٹی، اور گالیاں بھی کیسی، میں ان گالیوں کو نقل کیا کروں. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے اصلاح کرنی ہے آپ کی. ہم تو یہاں تک سنتے ہیں بعض بستیوں میں کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو سوکن کی گالی دیتی ہے. آپ بتائیں اس گالی کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے گندی گالی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہو نہیں سکتی. اور یہ کوئی بستیوں میں یہ کوئی عیب کی بات ہی نہیں ہے. بیٹی کو سوکن کہہ دینا کوئی عیب کی بات ہی نہیں. آپ نے بیٹی کو کیا گالی دی؟ جب ماں اپنی بیٹی کو سوکن کہے گی گالی کے طور پر، اس بیٹی کا پہلی بات تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس گالی کا مطلب کیا ہو. اس گالی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی باپ کی بیوی بن گئی. یہ گالی ہے اور باضابطہ ہمارے سماج میں دی جاتی ہے. میں نے ان گالیوں کو بستیوں میں اپنے کانوں سے سنا ہے، اس لیے میں بطور مجبوری آج یہ بات کہنے پر یہاں مجبور ہوں. اس ماں کو تو یہ گالی دینے سے پہلے مر جانا چاہیے تھا جو اپنی بیٹی کو اتنی گندی گالی دے رہی ہے. جہالت کی بھی حد ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ جاہل عورتوں سے نکاح مت کرو، دیندار عورتوں سے نکاح کرو. ہم اپنی بچیوں کو پڑھا نہیں رہے ہیں، اس لیے یہ جہالت ہے، یہ جہالت کی گندگی ہے جس نے ہمیں وہ دن دکھائے ہیں کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو اس طرح کی گندی گالی دیتی ہے. اسلام میں تو پسو کو بھی گالی دینے کی اجازت نہ تھی. پسو، اسلام اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے پسو کو گالی دی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس گالی کا تم سے حساب لے گا. جب کھٹمار اور پسو کو گالی دینا ناجائز ہے تو بیٹا اور بیٹیوں کو، آج باپ اپنے بیٹے کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے، بیٹی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے. بتاؤ کیا تربیت ہوگی ہمارے بچوں کی؟ بگاڑ ہم نے پیدا کیا ہے، ذمہ دار ہم ہیں اپنی اولاد کو بگاڑنے کے حوالے سے. جہالت سے نکلو، خود بھی علم دین حاصل کرو، اسلام کے قریب آؤ. ناراض کون نہیں ہوتا؟ سب ناراض ہوتے ہیں. ناراض ہونا یہ فطرت ہے، لیکن حالت ناراضگی میں بھی حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں رہتا تھا، بچہ تھا. ایک دن حضور مجھ سے ناراض ہو گئے اس پر کہ میری ماں نے انگور دیے تھے، میں وہ سارے انگور کھا گیا اور ختم کر گیا. میری ماں نے کہا یا رسول اللہ انگور پہنچے. میرے آقا نے کہا کون سے انگور؟ کہا میں نے تو انس کے ہاتھ سے بھیجا تھا انگور. کہا میں نے پوچھا، آقا نے پوچھا مجھ سے انس انگور کیا کیا؟ کہا حضور میں کھا گیا. سرکار نے کہا او دو کان والے، یہ انداز ہے، او دو کان والے. آقا نے فرمایا حضور حافظ ملت کسی پہ ناراض ہوتے تو شاگرد سے کہتے تھے او جنتی. یہاں تو ناراض ہوتے ہیں تو مٹی پلیت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. ماں بیٹے کو گالی دیتی ہے تیرا جنازہ چلا جائے، اس کا جنازہ جائے گا تو آپ ہنسے گی کہ روئیں گی. آپ اپنے آپ کو ہی بد دعا دیتی ہے. یہ جہالت سے آپ کب نکلیں گے؟ آپ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ماں بیٹے کو کی موت کی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں خوشی میں کہے یا غمی میں کہے، خوش ہو کے کہے یا ناراض ہو کے کہے، اس کی دعا بھی قبول ہے، بد دعا بھی قبول ہے. اس لیے اپنی اولاد کو بد دعا مت دیا کرو. کتنا بھی ستائے پریشان کرے دعائی دیا کرو، دعائی دیا کرو. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ کہا، اما عائشہ صدیقہ تھی، کوئی بات انہوں نے کہہ دی تو سرکار نے کہا عائشہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. رونے لگی وہ کہ حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جیسے کہ نا عائشہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، رونے لگی یا اللہ اب تو ہاتھ ٹوٹ ہی جائیں گے. سرکار نے فوراً ہاتھ اٹھا دی، اللہ میں اپنے محبوبوں کے لیے اگر غصے میں بھی کبھی ایسے جملے کہہ دیا کروں تو اس کو دعا بنا دیا کر. ام المومنین پھر مسکرانے لگی. تو یاد رکھیں بات تول کر کے بولیں. تربیت، اپنی بیٹی کی اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ دیکھو تربیت کا بہترین طریقہ یہ، پہلے آپ سدھریں. آپ سدھریں. باپ جوان بیٹی کے سامنے نہا کر کے تولیہ باندھ کے نکلے گا تو بیٹی نے کب تربیت حاصل کرنی؟
बरमुंडा पहन करके घूमेंगे घर के अंदर। बेटी ने कब नेक बनना है, कब पारसा बनना है उसने, ये सूरत हाल है। नहा करके अब तो बल्कि बरमुंडा पहन के वो चड्डियां पहन करके गली में घूमते हैं, बनियान पहनकर वो बॉडी दिखाते हैं, वो कितने मजबूत हैं। कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नजर बद इंसान को कब्र तक ले जाती है, नजर लगेगी तो सीधा कब्र में जाओगे। इस्लाम कहता है पूरा लिबास पहनो, तंग मत पहनो, ढीले पहनो, ताकि तुम्हारे जिस्म पर किसी की नजर न लगे। आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में ज्यादातर अमवात नजर बद की वजह से होगी, इसलिए अपने जिस्म को छुपाने का हुक्म दिया गया है। जिस्म की नुमाइश करते हैं, फिर या तो बीमारियों में, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। जादू उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बदनजरी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए अपने जिस्म की नुमाइश मत करो। नौजवान छोकरे निकलते हैं, चौक पे घूम रहे हैं, वो छोटा सा बनियान पहन लेते हैं आधा सा, और वो बरमुंडा पहन करके और हाथ हिलाते घूम रहे होते हैं, अकड़ कर चल रहे होते हैं, नजर लगेगी आपको। इस्लाम ने हमेशा आपके फायदे की बात की। और फिर कुर्बान जाए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अपने घर में भी कभी इस हालत में नहीं गुजारा कि हुजूर की पिंडलियां नजर आई। 2 सहाबी के अलावा तीसरे किसी सहाबी ने मेरे नबी की पिंडलियों को भी नहीं देखा। पिंडलियों की बात करो, पिंडलियों की। बदनसीबी ये है, आज तो बदनसीबी नहीं बल्कि कम नसीबी ये है कि आज मजहबी लोग जो है वो पिंडली दिखाते हैं, और जबकि हया है। और फिर वो कहते हैं कि टखनों से ऊपर पाजामा पहनना सुन्नत है। मेरे अजीज, टखनों से ऊपर पहनना सुन्नत है, पिंडली से ऊपर नहीं। जितना रसूलुल्लाह ने किया उतना ही करें, उससे ज्यादा ओवर नहीं करें। और बहुत ऊंचा पहनने वालों को हुजूर ने खवारिज की निशानी करार दिया है। उठा करके मिशकात की हदीस आप पढ़ें, खतीब बगदादी को उठा करके आप पढ़ें, आपको पता चलेगा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खवारिज की अलामत करार दी है कि वो पिंडलियों तक पहनेंगे। हुजूर अलैहि सलातो व तस्लीम के का जो तहबन होता था वो टखनों से ऊपर होता था, बस यही सुन्नत है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन लोग सोचते हैं कि इससे नबी ने जो किया उससे कम भी ना करें, और जो किया उससे ज्यादा भी ना करें। एक मर्तबा हुआ ना ऐसा ही, एक साहब जो है वो रात भर मुसल्ले पे गुजारने लगे और बीवी से दूर रहने लगे। तो आका ने क्या फरमाया, क्या तुम उससे ज्यादा अल्लाह से डरता है? मैं सोता भी हूं और जो है वो इबादत भी करता हूं, मैं खाता भी और रोजा भी रखता हूं, फिर मैं अलैकुम बे सुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है कि सो भी और इबादत भी करो, खाओ भी और रोजा भी रखो। यानी अपनी मर्जी से मत कोई काम करो, कानून अल्लाह के हबीब ने दिया है। तो लोगों का हाल यह है कि वो बरमुंडा पहन के घरों में घूमते हैं। आप याद रखें कि हमारे यहां इस्लाम में इतनी निफासत, इतनी नुदरत और इस तरह शान की जिंदगी थी कि औलाद के सामने माँ बाप हंसी मजाक करने से भी परहेज करते थे कि इसका असर औलाद पे गलत न पड़ जाए। आजकल तो जिना के मनाजिर देखते बैठे औलाद के सामने, क्या असर होगा? हम औलाद की तरबियत में नाकाम हो रहे हैं। तरबियत करनी है तो इस्लामी माहौल में करनी होगी, और तरबियत का तरीका सीखना होगा, उसके लिए आपको दीन से करीब आना होगा। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, देखो क्या अंदाज था तरबियत का। हजरते सैयदा सकीना के मुतालिक मैंने एक बात आपको वाकयात करबला में बताई थी कि जब सैयदा सकीना होश में आई हैं और आने के बाद उनको पानी दिया गया है, तो उन्होंने पूछा कि क्या आप लोगों ने पानी पी लिया? तो सैयदा सकीना ने क्या कहा? सैयदा सकीना ने पूछा था आपने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा था नहीं बेटे, नाना की सुन्नत है कि पहले छोटों को पिलाओ फिर बड़े पीना। वो कटोरा लेके दौड़ पड़ी थी, ये बात आप मुझसे सुन चुके हैं, कटोरा लेके दौड़ पड़ी थी। तो सैयदा ज़ैनब ने पूछा था बेटी कहां जा रही हो? कहा अभी तो आपने कहा कि नाना की सुन्नत है कि पहले छोटों को पिलाओ, तो मैं तो अली असगर को ढूंढने जा रही हूं ताकि मैं अपने छोटे भाई को पिला करके नाना की सुन्नत को अदा करूं। तो बड़े जब ये जज्बात रखते हैं, अगर बच्चे खड़े होकर पानी पिए आप बिठाएं उनको, जब वो बाप को खुद खड़े खड़े पानी पीते देखेंगे तो बच्चे क्या बैठ के पानी पिएंगे? जब वो माँ को खुद खड़े खड़े खाते देखेंगे तो बच्चे क्या बैठ करके खाएंगे? जब वो माँ को खुले सर देखेगी बेटी तो वो क्या पर्दा करेगी? हो ही नहीं सकता। धतूरे के पौधे में कभी गुलाब खिल ही नहीं सकता। बात बस इतनी, और कुछ नहीं है। तरबियत करना, आका फरमाते अच्छी तरबियत करो अपनी बेटियों की, और फिर ये सोचो बेटियों की तरबियत इस शान से करो, उन्हें खिलाओ भी कभी भूखा भी रखो, उन्हें खिलाओ भी कभी भूखा भी रखो, ताकि ससुराल में कभी फाका करना पड़े तो उनको ऐसा ना लगे कि ये मेरे लिए नई चीज क्या आ गई। उन्हें सब्र की आदत डालो, उनके मुतालबे पूरे करो, कभी कभी उनके मुतालबात को रोक कर भी रखो,
تاکہ ان کو یہ بھی وہ نہ بھی سننے کے عادی رہیں. ہر ماں باپ چاہتے ہیں میری اولاد کو میں ہر خوشی دوں، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ تربیت بھی تو دینا ہے. تربیت بڑی ضروری چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسری چیز، اچھے گھرانے میں بیٹی کی شادی کر دے. تیسرا کام، پہلا کام خوشی کرنا، اچھا نام رکھنا، دوسرا کام تربیت کرنا، اور تیسرا کام اچھے گھرانے میں شادی کر دینا. یہ تیسرا کام ہے جو باپ کر لے جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ باپ اور میں اتنے قریب ہے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. اچھا گھرانہ. اب اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، اللہ کرے یہ فکر آپ کے دل میں اتر جائے. اچھا گھرانہ، اچھا گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہمارے نزدیک اچھا گھرانہ کیا؟ جس کا پکا گھر بنا ہو، جس کا کاروبار اچھا ہو، جس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہو، 2-4 فریج ہو، 2-4 ٹیویاں ہو، اور اس کے بعد کپڑے اچھے ملتے ہو. اچھا گھرانہ نہیں. اگر اچھا گھرانہ اسی کا نام ہے تو پھر علی کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا، مولائے کائنات کا کوئی گھر بھی نہیں تھا. تو آپ کے سوچ کے حساب سے کیا معاذ اللہ استغفر اللہ مولائے کائنات کے گھرانے کے لیے آپ کیا ٹائٹل دیں گے؟ آپ ٹائٹل کیا دیں گے؟ حضرت سرکار غریب نواز نے پوری زندگی کا اکثر حصہ انا ساگر کے پاس ایک درخت کے نیچے گزارا. کیا نام دیں گے آپ؟ اچھا گھرانہ اچھے گھر کا نام نہیں. حضور نے یہ نہیں کہا اچھے گھر میں بھی یاد ہو، اچھے گھرانے میں. اچھے گھرانے کی صفت یہ ہے وہ لوگ شریف ہوں، دیندار ہوں، حلال کماتے ہوں، حلال کھاتے ہوں. ایسے گھرانے کو اچھا گھرانہ کہا گیا ہے. ورنہ آج کل تو گھر دیکھتے ہو نا، بیٹی تاج محل کے اندر بھی اگر بیٹی رہے اور اس کی ساس اچھی نہ ہو، اس کا شوہر اچھا نہ ہو، اس کی نندے اچھی نہ ہو، بولو کیا اس کو سکون ملے گا؟ آج بیٹیوں کے ہاتھ میں جو مہندی لگاتے ہیں شادی کے وقت، وہ مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بیٹی کہتی کہ میں نے نہیں جانا ہے، اب اس گھر میں میں نے نہیں جانا ہے. کیوں؟ آپ نے تو گھر دیکھ کر دیا تھا. وہ کیا اینٹوں کے گھر کو، سیمنٹ کے گھر کو، فرنیچر لگے ہوئے گھروں کو، وہ فریج والے گھروں کو کیا چاٹتی رہے گی؟ اس کو اچھے گھر میں سکون نہیں مل سکتا، بیٹی کو اچھے گھرانے میں سکون مل سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے گھرانے میں نکاح کرو بیٹی کا. بیٹی کو آگ میں مت جھونکو، بیٹی پر ظلم مت کرو. بیٹی تو بغیر منہ کی گائے ہے، آپ اس کو اپنے کھوٹے سے کھول کر کسی بھی کھوٹے پہ باندھ دو گے وہ تو چلی جائے گی. لیکن قیامت کے دن ظالم ماں باپ تجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ تو نے سٹا چلانے والے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کیا؟ تو نے جوا چلانے والے داماد کو اپنی بیٹی کیوں دی؟ تو نے کیوں گستاخ رسول کے ساتھ اپنی بیٹی کو بندھن میں باندھ دیا؟ تو نے کیوں غدار رسول کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا؟ صرف دولت اور دولت. آج کل سب کچھ دولت ہو گئی، دولت کی کوئی حیثیت نہیں. بڑے بڑے دولت مندوں کو لوگوں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے اور بھکاریوں کو لوگوں نے بادشاہ بنتے دیکھا ہے. کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے دولت کی. اصل چیز کردار ہے، کیریکٹر ہے. آج کل کوئی کیریکٹر دیکھتا ہی نہیں، کوئی کیریکٹر نہیں دیکھا جاتا ہے. پڑھا لکھا ہے، ہاں BA ہے، BCom ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، یہی پڑھا لکھا ہے. مجھے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ہے تو اس میں کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی دینداری ہے اس میں کوئی دینداری ہے. بھئی دینداری نہ ہوگی تو وہ آپ کی بیٹی کا حق کیا جانے گا؟ غریب اور امیر کا فرق مٹا دو، برادریوں کا فرق بھی مٹا دو. کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کوئی اونچی برادری نہیں، کوئی نیچی برادری نہیں، ہم سب برابر ہیں. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضور کے خاندان سے بڑا بھی کسی کا خاندان تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے جناب ہوئی کی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح فرمایا، اور اس بیٹی کا نام ہے صفیہ بنت ہوئی. جب جناب صفیہ سے کبھی کبھی کوئی مخاصمت بظاہر ہو جاتی تو ایک دن جناب عائشہ اور جناب حفصہ نے کہا چپ صفیہ، تو یہودی گھرانے کی بیٹی ہے. اب یہودیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں، لیکن یہ دونوں شہزادیاں تھیں. ایک جناب فاروق اعظم کی بیٹی تھی اما جان حفصہ،
امی حفصہ، اور امی عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، اعلیٰ گھرانے کی تھی، قریشی تھی، قریش کے سے تعلق رکھتی تھی دونوں. تو کہا کہ چپ تو یہودی کی اولاد ہے. رونے لگی، مجھے یہودی کی بیٹی کا، اور تھی بھی یہودی کی بیٹی، لیکن قربان جائے. دیکھو نبی نے برادریوں کو کس اینگل سے دیکھا. اصل میں آدمی کی سوچ اونچی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ اسی اینگل سے لوگوں کو دیکھتا ہے. دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. جب یہودی کی بیٹی کہا گیا جناب صفیہ کو، یہ رونے لگی. حضور نے کہا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ تو جناب صفیہ نے کہا دونوں شہزادیاں جو ہے صدیق کی اور فاروق کی شہزادیوں نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے. حضور نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم یہ کہو نا کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کی بیٹی ہوں، میرے باپ دادا موسیٰ اور ہارون تھے، پیغمبر کی اولاد ہوں میں، مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ہم سب، کوئی کسی علاقے کا ہو، خطے کا ہو، قبیلے کا ہو، برادری کا ہو، ہم سب آدم کی اولاد، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور ہم نبی کی اولاد ہیں. ہمارا باپ آدم نبی ہے الحمدللہ، اور ایک نبی نہیں بلکہ ہم دو نبی کی اولاد ہیں. ایک تو حضرت آدم اور ایک حضرت نوح علیہ السلام. پھر بعد میں کوئی اور خوش نصیب ہو تو وہ اولاد ابراہیم میں، اور خوش نصیب ہو تو اولاد اسماعیل میں، اور خوش نصیب ہو سادات میں ہو تو پھر وہ اولاد محمد میں، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بات ہے دیکھنے کا انداز بدلو. اچھا گھرانہ، نیک لڑکوں کو ڈھونڈو، کردار. اور جب ہم نیکوں سے شادی کرنا شروع کریں گے تو خائی نہ خائی لڑکے نیک بنیں گے. آج بات ختم کرتے ہوئے، آج ہمارے لڑکے اسمارٹ کیوں بنتے ہیں؟ اسمارٹ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کہنے کوئی اسمارٹ ہے، کوئی اسمارٹ نہیں ہے. وہ بال کٹائیں گے ایسے گدھوں کی طرح، اور جو ہے وہ اونٹوں کی طرح. ہنسنے کی بات نہیں ہے، ادھر کچھ اوپر کچھ. وہ چٹکلی کوئی بنا رہا ہے، کوئی کوا بنا رہا ہے، کوئی بچھو بنا رہا ہے. ایک ایک کٹنگ پر جو ہے 500 1000 روپے خرچ کر رہے ہیں. یہ عرب میں ایسے اونٹ ہوتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اونٹوں کی طرح جو ہے وہ اپنے بال رکھیں گے. یہ ہے اسلام نے اس کو برا سمجھا ہے. کوئی یہاں سے نکال رہا ہے، کوئی یہاں. داڑیاں بھی طرح طرح کی، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فکر بنی. اسمارٹ داماد چاہیے. وہ ننگا نواب اور قلعے پہ گھر، آتا جاتا کچھ نہیں، نہ کوئی کاروبار ہے اس کا، نہ اس کے اندر کمانے کا کوئی جذبہ ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ سلام نہ کلام، کچھ نہیں. جوتے اچھے پہنے، ان کرے، ٹی شرٹ پہنے، جنس تنگ سی پہنے جس سے جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو. یہ ہے اسمارٹ. نہیں، یہ اسمارٹ نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم، اگر کسی کو اسمارٹ بننا ہے وہ سنت مصطفیٰ کے رنگ میں چلا جائے، وہی اسمارٹ ہے. اور جو اس سے ہٹا ہے وہ بیکورڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جو سماج میں آپ نے ماحول بنایا نا کہ ایسے لڑکوں کو بیٹیاں دیں گے تو بیچارے کھائی نہ کھائی ایسے بنتے ہیں. بلکہ جو اجتماع میں آتے میں کہتا ہوں بیٹے داڑھی رکھ لے، بھیا داڑھی رکھ لے، بھائی صاحب داڑھی رکھ لیجئے، کہتا ہے حضرت اتنی مہلت دے دو کہ شادی ہو جائے. میں سوچتا ہوں کہ یہ شادی کی مہلت کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے مانگتا ہے شادی کی مہلت کہ اس کو پتا ہے کہ داڑھی رکھوں گا تو شاید اچھے گھرانے میں اس کا نکاح نہیں ہوگا. لیکن یہ بہت غلط سوچ ہے. داڑھی والوں کو ہمیشہ شریف بیوی ملتی ہے. داڑھی والوں کو ہمیشہ شریف، اگر وہ شریف ہے تو. ورنہ داڑھی کے پردے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کا اعلان ہے کہ ہم اچھوں کو اچھا دیں گے، بروں کو برا دیں گے. آپ اچھے بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی بیوی عطا فرمائے گا. تو داڑھی رکھیے، سنتوں پر عمل کیجئے، نماز کے پابند بنیے. اور ایک بات نوجوانوں سے اور لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، دل پہ لکھ لو. جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں ہم 4 مہینے کے حمل کی شکل میں تھے، تبھی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس لڑکی سے ہوگا. توجہ آپ کی. بس اسی پہ بات اب ختم کرنے جا رہا ہوں. لڑکیاں بھی سن لیں اور لڑکے بھی سن لیں. جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب قدرت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوگا. تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اگر ہر لڑکی کے ساتھ ہمارا نکاح جس کو دیکھا ہو جاتا تو یہ جو رشتے آ کے جو واپس جاتے ہیں نا، کئی سال تک چلتا رہتا ہے. آ رہے جا رہے. کیوں؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں. ارے سید صاحب اتنی جگہ جاتے ہیں، پسند ہی نہیں آتا. میں کہتا ہوں جا لکھا تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے. جہاں اللہ نے لکھا ہے تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے. جہاں اللہ نے لکھا ہے جس دن وہاں پہنچ جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا تو پھر چٹ منگنی پٹ بیا والا مسئلہ بھی ہو جائے گا. لیکن جب اللہ نے جہاں لکھا ہے تو وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے.
تو ابھی انتظار کر. یہ اللہ کی طرف کے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف کے. تو رشتے آئے جائیں تو بہت زیادہ جو وہ دماغ پہ ٹینشن مت لیا کرو. اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے. کوئی بغیر جوڑے کا زمین پہ نہیں آیا ہے. اور بیٹیوں کو جلدی رشتے نہیں آتے تو ماں باپ خود اس کو تانا دیتے, کیسی ہے تو منوس ہے, تیری تقدیر پھٹی ہوئی ہے, تجھے اچھے رشتے نہیں آتے, ہم پریشان ہیں. یار اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جب لکھا ہے تبھی شادی ہوگی. شادی وقت سے پہلے نہیں ہوگی, موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی, روزی وقت سے پہلے نہیں ملے گی. اللہ نے جب جہاں لکھا ہے اسی وقت ہوگا, جو ٹائم آ جائے گا اسی وقت ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہم نے تو ایسی شادیاں بھی اس چھوٹی سی عمر میں دیکھی ہے. میں نے ایک شادی ایسی دیکھی ہے اپنے بچپنے میں کہ بارات تیار ہوگی, اب تیار ہونے کے بعد کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا بارات کے اندر. تو کیا ہوا, لڑکے والوں نے اپنی انا بتانے کے لیے کہا ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں. یہ ہوا, ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں. اب لڑکی والے نرم پڑے, یار عزت پہ بنا جائے گی, کیا ہوگا؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے, پیر پکڑے, خدا کے لیے ایسا مت کرو, غریب کی عزت سے مت کھیلو, چلو جو ہوا معافی مانگتے لیکن مت جڑا, نہیں ہم تو جائیں گے. بہت منایا, لوگوں نے منایا, بڑوں نے منایا, نہیں مانے. اور وہ بارات واپس ہوئی. لڑکی کے ماں باپ کی تو موت سے بدتر اس وقت کی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ کیا کریں. لیکن خدا کی شان دیکھیں, اب وہاں پہ سب رشتہ دار رو دو رہے ہیں کہ اب مہمان آ رہے ہیں کہ کیا جواب دیں گے ان کو. کھانا تیار ہے, شربت تیار ہے, جہیز تیار ہے, کیا کریں گے؟ ایسے میں ایک لڑکا اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا, اور وہ بہت مالدار گھرانے کے تھے. وہ جو بارات آئی تھی اس سے بہت مالدار گھرانے کے وہ لوگ تھے. جب ان کو روتا دھوتا دیکھا تو اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے کہا یہاں ان کی عزت بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صحرا اس لڑکے نے پہنا تھا وہی صحرا میں پہن لوں؟ ماں باپ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی, چلو اچھا کرتے ہیں. اور 10 سے 15 منٹ کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا. اور اس کے بعد بارات کا جو ٹائم تھا نا جانے کا, چونکہ ادھر بارات تیار ہو رہی تھی, بارات کا جو ٹائم تھا اس ٹائم تک, مہمانوں کے آنے تک یہ دولہا سج سنور کر کے وہاں بیٹھ گیا تھا, آیا تھا شادی میں شرکت کے لیے, بن گیا دولہا. اب لوگ حیران تھے ایسا کیوں ہوا؟ وہ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا, تو یہ بہانے سے کینسل تو نہیں تھا, یہ تو اس کی بیوی بننے والی تھی نا. ایک بات مجھے بہت پیاری سے یہاں یاد آ گئی اور اس کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, مجھے مرکز جانا ہے. امام اعظم کے دور میں ایک حادثہ ہو گیا. دیکھو اللہ جو تقدیر میں لکھتا ہے نا وہی بیوی ملے گی, اس کے سوا نہیں مل سکتی. اس لیے ذرا چکر میں کم رہا کرو کہ ادھر جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے نا, ادھر منہ ڈالا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, عبرت حاصل کرو. ادھر منہ ڈالا, ادھر تاک, ادھر جھانک, یہ سب بند کرو. اسلام کا قانون نہیں ہے, اسلام اس سے منع کرتا ہے. کسی کے گھر میں جھانکنے سے اسلام منع کرتا ہے. تاک جھانک بند کرو. گلیوں کے اندر سائیکل لے کر کے گھوما تو ادھر منہ ڈالا, ادھر دیکھا, کوئی کام نہیں. گاڑیاں لے کر زبردستی پھر رہے ہیں, سائیکل لے کے زبردستی پھر رہے ہیں. اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے سنو, اگر شادی سے پہلے بدکاری کرو گے تو پھر پاک بیوی نہیں ملے گی. قرآن اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا ہوگا. لیکن اگر کوئی بدکاری کر چکا, علماء سے سنا, بیان سنا اور سچی توبہ کر لے, پھر اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ انہیں پاک دامن بیویاں بھی عطا فرماتا ہے. تو توبہ کر لو گے تو پھر محفوظ ہو جاؤ گے, توبہ نہیں کرو گے پاک دامن رہو. حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں نا, امام حسن پاک کا قول ہے اگر تم چاہتے ہو بیوی پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو, تمہاری بیویاں خود ہی پاک دامن ہوگی. اگر چاہتے ہو بیٹیاں پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو, تمہاری بیٹیاں پاک دامن ہوگی. اگر چاہتے ہو کہ بیٹے پاک دامن رہے تم پاک دامن بنو, تمہارے بیٹے پاک دامن ہوں گے, تمہاری نسلیں پاک دامن ہوگی انشاءاللہ اگر تم پاک دامن رہو گے. تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملنے والا ہے, اس سے زیادہ نہیں, اس سے کم نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایسا ہوا کہ 2 بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی, اور اتفاق سے 2 بہنیں بھی وہ تھی. ادھر 2 بھائی, ادھر ایسا ہوتا ہے نا 2 بھائی 2 بہن ہو گئی. اب وہ دونوں بہنیں آئی ادھر سے اور یہ 2 بھائی, شادی ہو گئی. تو اتفاق ایسا ہوا جب حجرے میں پہنچانے کی بات آئی تو عورتوں کی گڑبڑی کی وجہ سے اور دلہنیں تبدیل ہو گئی. یعنی اس بھائی کا جس سے نکاح ہوا تھا
اس کی بیوی اس کے ساتھ چلی گئی اور اس کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کی بیوی ادھر چلی گئی. جب اب رات تو گزر گئی، صبح ہوئی، تو صبح ہونے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ بھائی وہ جو عورتوں کی کوتاہی کی وجہ سے دلہن تبدیل ہو گئی، اس کی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کے ساتھ چلی گئی. اتفاق سے اس ولیمہ میں امام اعظم بھی موجود تھے، امام سفیان ثوری موجود تھے، امام اعمش موجود تھے، امام حماد، یعنی بڑے بڑے اس دور کے اکابر، یعنی کتنے بڑے گھر میں شادی رہی ہوگی وہ کہ امام اعظم جیسے لوگ اس ولیمے میں شریک ہوئے ہوں گے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی حافظ غفران صاحب جس شادی میں آئے تو ماشاءاللہ معزز لوگوں کی شادی ہے، حافظ مقصود صاحب آئے تو عزت دار لوگوں کی شادی ہے. تو ایسا ہوتا ہے، مہمان دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں. اب امام اعظم جس کی شادی میں جائیں، وہ واقعی امام اعظم ابو حنیفہ، تو وہ لوگ سب بیٹھے تھے، وہ عورتوں سے بات باہر آئی کہ عورتوں آپس میں کانا پھوسی کرنے لگی کہ دلہن چینج ہو گئی. اب عورتوں کو بات پتا چلے تو وہ چھپنا کب تھی. تو سب اب ہر دور کی عورت تو عورت ہی ہوتی ہے، اور ہر شہر کی عورت ہی ہوتی ہے. خوب چیخ پکار ہونے لگی، اب کیا ہوگا. مردوں نے امام سفیان ثوری سے اور دیگر ائمہ سے کہا کہ یہ جو عورتیں تبدیل ہو گئی کہ کیا کریں. وہ کہا کہ تبدیل ہو گئی تو کیا کریں، اس کے ساتھ کر دو، اس کے ساتھ کر دو. بھئی جو جس کے ساتھ تھی اس کے ساتھ کر دو، کیونکہ یہ غلطی سے وہ جان بوجھ کر تو ہوا نہیں. اب بھائی فتویٰ دینا ہی بہت اہم نہیں ہوتا ہے، فتوے کو دیتے وقت آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک چلو ٹھیک ہے، جو انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. دو بہنیں ہیں، دو بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں. اب اس نے اس کے ساتھ رات گزاری، اس نے اس کے ساتھ رات گزاری. اب اس کو پھر اس کے پاس بھیجے، اس کو اس کے پاس بھیجے، تو یہ زندگی بھر ایک دوسرے سے نظریں ملا سکیں گے؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ کیونکہ یہ تو اس کی بیوی کے ساتھ گزار چکا ہے رات، وہ اس کی بیوی کے ساتھ رات گزار چکا ہے. تو گھر والوں کو تھوڑا سا طرح کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، جو بیوی جس کی اس کے پاس رہے گی، لیکن یہ رات کہیں اور گزار چکی ہے، اور وہ ساری زندگی نظر اٹھا کے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن اس محفل میں خوش نصیبی ان کی یہ تھی کہ ہمارا امام امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت، جس پر فقہ کو ناز ہے، جس پہ اسلام کو ناز ہے، جس پر مصطفیٰ جان رحمت کو ناز ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ فتویٰ تو اپنی جگہ ہے کہ ہر عورت اپنی شوہر کے پاس چلی جائے، لیکن کچھ سماج کا بھی تو معاملہ ہے، کچھ گھریلو بھی تو معاملات ہے. ایک کام کرو، دونوں دولہے کو میرے پاس بلاؤ. وہ دونوں دولہے آئے. آپ نے اس سے پوچھا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں. دوسرے سے کہا تو نے جس کے ساتھ رات گزاری وہ تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا اب ایک کام کرو، تم کو یہ پسند ہے جس کے ساتھ تم نے رات گزاری، تو یہ جو تیری بیوی تھی تیرے نکاح میں تھی، تو اس کو طلاق دے دے، اور تو اس کے ساتھ نکاح کر لے جس کے ساتھ تو نے رات گزاری، اور تو اس کو طلاق دے دے اور یہ اس کے ساتھ نکاح کر لے جس سے رات گزاری. کیونکہ نکاح کے بعد اگر وداعی اور خلوت نہیں ہوئی ہے تو طلاق دی جائے گی، تو اس میں عدت گزارنا نہیں پڑے گا. تو ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، ادھر اس نے اس کو طلاق دے دیا، اور جس نے جس کے ساتھ رات گزارا وہ اسی کی بیوی ہو گئی، اس نے اس کے ساتھ رات گزارا اسی کی بیوی ہو گئی. دیکھو نکاح ہونے کے بعد بھی قدرت نے جہاں لکھا تھا، جو جس کو ملنی تھی وہ اسی کو ملی نا. نکاح بھی ہو گیا ہے، نکاح ہونے کے بعد بھی تو قدرت کا لکھا نہیں ٹلتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. تو اور لڑکیوں کو اگر رشتے لیٹ آتے ہیں وہ بہت بے چین ہوتی ہے کہ ارے مجھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، پھر وہ کبھی کبھی غلط قدم اٹھاتی ہے. لڑکے بھی ان کا اچھا رشتہ نہیں ہوتا، بہت فیل کرتے ارے یار جو دیکھ کے جاتا ہے پھر نہ کہہ دیتا ہے. میرے اندر کمی کیسے یہ سب بتائیں، دیکھ کے جاتے نہ کہتے. میرے بھیا تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تیرے لیے لکھی نہیں تھی جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے. میری بیٹی تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ تیرے لیے لکھا ہوا نہیں تھا جس کے لیے جس کے ماں باپ تجھے دیکھنے آئے تھے. ارے جس دن لکھا ہوا آ جائے گا پھر اس دن نہیں بھی دیکھیں گے تو بھی تیرا نکاح ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کا نکاح وہاں کیجئے جو لوگ نبی پاک کے وفادار ہوں. جو نبی کا وفادار نہیں وہ آپ کی بیٹی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. سلیم بھائی کی بچیوں کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے. آپ سب کو اللہ خوش آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.